میرے چینل میں خوش آمدید۔ پریوں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دلکش گاؤں جو پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ وہ پریوں کی کہانیاں بہت پسند کرتی تھی۔ ہر شام جب سورج غروب ہو جاتا، ایلا اپنے گھر کے قریب پرانے بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی دادی سے پریوں کی کہانیاں آنکھیں کھولے حیرت سے سنتی تھی۔ دادی ایولین اپنے چاندی جیسے بالوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہانیاں سناتی تھیں جو جادو کی طرح رقص کرتی تھیں۔ وہ ایک ایسے وقت کی بات کرتی تھیں جب دنیا جوان تھی اور اس میں خیالی مخلوقات آزادانہ گھومتی تھیں۔ ایلا کی پسندیدہ کہانی بہادر نائٹ سر ٹرسٹن کے بارے میں تھی، جو ایک برے جادوگر کے چنگل سے کھوئی ہوئی شہزادی آریانا کو بچانے کے مشن پر نکلتا۔ ان کہانیوں سے متاثر ہو کر ایلا اکثر جنگل میں جاتی اور اپنے آپ کو بے خوف مہم جو کے طور پر تصور کرتی۔ وہ درختوں پر چڑھتی، شاخوں کے درمیان چھپے ہوئے محل تلاش کرتی اور بہتی ہوئی ندی میں چھلانگ لگاتی۔ ایلا سوچتی کہ یہ ایک جادوئی دریا ہے جس کی حفاظت پانی کی پریاں کرتی ہے۔ ایک دن دوپہر کو جب وہ جنگل میں پہلے سے بھی زیادہ گہرائی میں جا رہی تھی، اسے ایک گلی ملی جو گھاس پھوس سے چھپی ہوئی تھی اور ایک کھلی جگہ پر جاتی تھی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں چمکدار پتوں کی چھت کے نیچے ایک کاٹیج کھڑا تھا جو اس نے اپنے گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ چھوٹا اور دلکش تھا، اس کی کھڑکیاں بیلوں سے سجی ہوئی تھیں اور دروازہ نرم روشنی میں چمک رہا تھا۔ تجسس نے اس کی ہچکچاہٹ پر قابو پا لیا۔ ایلا کاٹیج کے قریب گئی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اندر ہوا جڑی بوٹیوں کی خوشبو اور چٹکتی ہوئی آگ کی گرمی سے بھرا آلف تھا، اور وہاں ایک چھوٹی سی لکڑی کی کرسی پر ایک بوڑھی عورت پہ ہوئی تھی جس کی آنکھوں میں شفقت اور مسکراہٹ میں راز پوشیدہ تھے۔ خوش آمدید بچی، میں تمہاری منتظر تھی، عورت نے نرمی سے کہا، اس کی آواز جیسے ایک نغمہ ہو۔ ایلا کا دل خوشی اور تھوڑی سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بوڑھی عورت نے نرمی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں ماریانا ہوں، بھولی ہوئی کہانیوں کی نگہبان۔ میں نے دور سے تمہیں دیکھا ہے پیاری ایلا، اور میں تمہاری کہانیوں کی محبت سے واقف ہوں۔ ایلا کی آنکھیں کھل گئیں۔ بھولی ہوئی کہانیاں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماریانا نے اپنے کاٹیج کی دیواروں پر لگی شلفوہے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں گرد سے ڈھکی ہوئی کتابیں اور تومار رکھے تھے، ہر ایک پر خوبصورت ڈیزائن اور چمکدار نقوش بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کھو گئی ہیں، ماریانا نے وضاحت کی۔ کبھی ان کو بہت محبت سے سنا جاتا تھا، لیکن دنیا کے بدلنے کے ساتھ یہ بھول گئیں۔ جب ماریانا نے بات کی، ایلا کو ایک جوش اور عزم کا احساس ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے کچھ غیر معمولی چیز دریافت کی ہے، ایک موقع کہ ان کہانیوں کو دوبارہ دریافت کیا جائے جو چھپی ہوئی تھیں، کسی کے انتظار میں۔ ہفتوں اور دنوں تک جو لمحوں کی طرح محسوس ہوئے، ایلا ماریانا کے کاٹیج جاتی رہی، قدیم کتابوں کا مطالعہ کرتی اور ایسی کہانیاں سنتی جو اسے حیرت اور جادو کی دنیا میں لے جاتی تھی۔ اس نے بھولی ہوئی سلطنتوں کے بارے میں سنا جو عقلمند رانیوں کے زیر حکمرانی تھیں، جادوئی مخلوقات جو آسمانوں میں اڑتی تھیں، اور ہیروز جن کے نام ہوا میں سرگوشی کی طرح گونجتے تھے۔ ہر کہانی کے ساتھ جو اس نے دریافت کی، ایلا کی اپنی تخیل بھی نکھر گئی۔ اس نے ان کہانیوں کو ایک پرانی چمڑے کی ڈائری میں لکھنا شروع کیا، اس عزم کے ساتھ کہ انہیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھے گی۔ گاؤں کے لوگ
جو پہلے اس کے جنگل کی مہمات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے، جلد ہی اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے جب وہ ان نئے خزینوں کو بانٹتی۔ ایک شام، جب ایلا بلوط کے درخت کے نیچے اپنی دادی ایولین کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے سر ٹرسٹن اور شہزادی آریانا کی کہانی سنائی جیسا کہ اس نے ماریانا سے سیکھا تھا۔ بوڑھی عورت نے اپنی پوتی کو دی ہوئی میراث سے متاثر ہو کر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہانی کو سنا، اور یوں ان پہاڑیوں اور جنگلوں کے گھیرے میں بسے اس خاموش گاؤں میں پریوں کی کہانیوں کا جادو ایلا کے ذریعے زندہ رہا۔ ہر نئی کہانی کے ساتھ جو اس نے دریافت کی، اس نے اپنے آپ کو نہ صرف بھولی ہوئی کہانیوں کی تلاش میں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے دلوں میں چھپے ہوئے جادو پر یقین دلانے کے لیے مشن پر پایا۔ اور جب تک ایلا جیسی کہانی سنانے والی تھیں، دنیا کبھی پریوں کی کہانی کی طاقت کو نہیں بھولے گی۔ دیکھنے کا شکریہ۔